हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूँ जो आपकी लाइफ को बड़ा टब लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, नाजरीन मोहतरम। सबसे पहले जो इस वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम, जी आयनू। और इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मैं उनसे मोहतबाना आज़ाना गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको भी होगा और मुझे भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो आज से इंशाअल्लाह एक नया सिलसिला भी शुरू है कि वो है कि वज़ाइफ का, कि हम वज़ाइफ के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला का जिक्र के ज़रिए से हम कैसे अपनी अमराज को दूर कर सकते हैं। तो इधर मेरे दवा खाने पर भी आते रहते हैं कुछ लोग, तो उनको तो पता है कि ये शाह साहब कुछ न कुछ अमल वगैरह का भी थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन अमल जो ठीक है, जो जेली है, उससे मैं जान छुड़ाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खालिस इंशाअल्लाह जो चीज़ होती है वही बताई जाती है। फेक या 2 नंबर की तरफ या पैसे बटोरना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेथड नहीं है। ना ही इस किस्म का कोई भी ज़हन लेकर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो हमारे दोस्त अहबाब या हमारी माएँ बहनें जो कि बड़ी बड़ी अमराज में मुबतला हैं, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस B-C है, शुगर है, दमा है, और इसके अलावा जो भी कोई पुराने से पुराना बुखार है, टाइफाइड, मलेरिया है, वो आपसे जान बिल्कुल नहीं छोड़ रहा आपकी। तो उससे जान छुड़ाने का कौन सा हम अमल करें, कौन सा अल्लाह तबारक ताला का नाम लें जिससे हम सुकून की लाइफ गुजार सकें। तो ये बहुत ही प्यारा अमल है। इसको आप अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से सिर्फ आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताना है, जो मेथड, जो मैसेज के जरिए से मैंने आपको बताना है, उस तरह आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला चाहेगा तो आपसे अमराज जान छुड़ा लेगी। वो कैसे है कि वो सिर्फ और सिर्फ चांद के अल्फाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। सबसे पहले आपने वुजू करना है, बावुजू होकर करना है। वुजू के बगैर आपने इस तरह के कोई भी अमल जो मैं आपको बताऊं वो आपने काइंडली नहीं करना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पानी आपके साथ दस्तयाब होगा, अवेलेबल होगा। अगर पानी नहीं है तो फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं। अगर पानी है तो काइंडली ना सर्दी देखें ना गर्मी देखें, बस आप वुजू करके वो अमल करें। तो ये आपको मैं अमल बता रहा हूँ कि हर अमराज के लिए, हर अमराज के लिए जितनी भी मैंने अमराज बताई हैं, जो मैं नहीं बता सकता, उसके अलावा भी जितनी अमराज आप को लग गई हैं, उसके लिए ये ऐसे समझे कि इंशाअल्लाह तीर बहादुर का काम करेगा। आपने वुजू करना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, और उसके बाद आपने या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, इस तरीके के साथ तस्बीह आपने पकड़नी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तस्बीह आपने पकड़नी है। 1 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह। एक एक दाने पर पढ़कर आगे उसको करते जाना है, और साथ ही जो नीचे वाला दाना होगा वो मरीज की पेशानी से मस करना चाहिए। यानी जो जो आप पढ़ते जाएं, इस तरह के सर्कल जो है वो घूमता जाए दाना, और उसकी जो मरीज है उसकी पेशानी से लगता जाए। तो इंशाअल्लाह एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने पढ़ना है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर कितनी मरतबा पढ़ना है? दिन में 10 मरतबा पढ़ना है, 5 मरतबा नहीं प्यारे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ आपने 3 दफ़ा कम से कम पढ़ना है। क्योंकि बंदा खुद तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ी मर्ज में मुबतला होगा। तो काइंडली उसका कोई भाई है या उसकी बेटी है या उसकी माँ है, उसकी कोई भी रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो पढ़ सकती है। उसने इस तरीके के साथ पढ़ना है। दिन में 3 बार पढ़ना है।
اور 1 مہینے سے زیادہ اور 2 مہینے سے کم، 1 مہینے سے زیادہ اور 2 مہینے سے کم آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ پھر آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا وظیفہ بتانا کیسا لگا، اور پھر جس مرض کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس پر اس نے کیسا تیر بہادر کا کام کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، حقیقت میں ایک آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل نے فرمایا ہے نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح نو پھڑ کے، تسبیح پھری دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح نو پھڑ کے، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وچ وڑ کے۔ تو پیارے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح کے ساتھ ساتھ پھیرتے اپنا دل کو بھی آپ نے پھیرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ہو سکے تو مجھ گناہگار کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ فیک اور جیلی حکیموں سے اور یہ جو جیلی خاص طور پر عمل کرنے والے ہیں ان سے اپنی ماؤں بیٹیوں کو بہنوں کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی 2 نمبر فیک آپ کے گھر میں گھسا ہے جیلی پیر دم کرنے کے لیے یا کوئی چھو مارنے کے لیے، تو آس پاس کے بندے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ چھوڑو یار یہ دم کرے گا، آپ کو اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو پیارے میرے بھائیو، آپ بالکل بے دھڑکا کر اس سے معافی مانگے کہ بھائی تو ڈڈ ہے، تو بھائی ہم سے اچھا ہے، تو اللہ کے حوالے، تو ہمارے گھر سے جا۔ تو ہماری مائیں بہنیں بھی اس قسم کا اپنا ذہن رکھتی ہیں کہ کوئی بھی بات بتاتے جاتے نہیں جا نہیں بیچاری وہ بڑا اللہ دا ولی بڑا کامل ہے، تو وہ کو ہاتھ پھرا تے وہ کو چھو مرا وہ کو پھونک مرا تو ٹھیک ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ سب فیک ہے اور یہ ساری 2 نمبری ہے۔ جو شریعت محمدی کا پابند ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس قسم کے کام نہیں کرتا۔ وہ جو 2 نمبر ٹھگ پیسے بٹورنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو میں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ اس طرح کے اگر کام کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے دنیا سے بندہ اٹھ جائے، موت آ جائے، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ 2 نمبری سے پیسے ذریعے کمانا۔ پھر کیا کرنا ہے اس دنیا ذلیل کے لیے جتنا ہم کریں گے حقیقت میں دن قیامت کا ہوگا، اور یہی دنیا ہمارے گلے میں پھندا ڈال کر ہمیں گھسیٹے گی، اور پھر وہاں پہ پوری کائنات ہوگی، رب العزت ہوگا، پوری کائنات ہوگی، ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو دن قیامت ہمیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے پوری دنیا کے سامنے، تو پیارے بھائیوں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ بھی بعض ہیں، اپنی دیہڑی کر لیں، حقیقت میں اپنے پیٹ میں تھوڑا ڈال لیں، حلال کا ڈال لیں، تو وہ حق آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ کی یہ لائف بھی اچھی گزرے گی، آپ کی قبر بھی اچھی گزرے گی، اور آپ کی آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ تو کوشش کریں، پوری کوشش کریں 2 نمبر جیلی حکیموں سے، جیلی ڈاکٹروں سے، اور اس قسم کے جو خاص طور پر عمل کرتے ہیں کہ جیلی چھو چھا مارتے ہیں ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ حقیقت میں سن کر دل اتنا خفگی کھاتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ 2 نمبر عمل کرنے والوں کی کرتوت سن کر کہ کس طریقے سے ہماری ماؤں بیٹیوں کو بے نقاب کرتے ہیں، کس طرح ان کی وہ عزت لوٹتے ہیں، اور کس طرح ایک غریب گھرانے پورے کو ہی لوٹ لیتے ہیں۔ میں اپنی بات سناتا ہوں تو میرے ہمسائے میں وہ قریشی جس کو مراسی کہتے ہیں وہ تھے، تو شام کو میرا دعا خانہ ہے، تو میں صبح اپنے دعا خانے پر آ جاتا ہوں، شام کو گھر جاتا ہوں۔ تو شام کو جب گھر گیا تو وہ میرے پڑوسی کہتے ہیں یا شاہ صاحب وہ ایک ہمارے گھر آج پیر صاحب آئے تھے چکوال سے، تو وہ ہمیں کچھ دم کر کے دے گئے ہیں، کچھ پڑھائی کر کے دے گئے ہیں۔ تو جس ٹائم وہ جانے لگے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خدمت کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہمارے گھر میں صرف 1 بکرا تھا، ہم غریب ہیں، 1 بکرا تھا، وہ 9-10 ہزار روپے کا تھا کم سے کم، تو وہ لے گئے ہیں، اور ساتھ ہی 3-4 ہزار روپیہ نقد بھی لے گئے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح کے جیلی حکیموں سے آپ نے حتمی امکان کوشش کرنی ہے، بچنا ہے۔ جو بھی اس طرح کے کوئی کام کرتا ہے کہ مجھے پیسے دو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، حقیقت میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کرتے، سوائے آپ غریب لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ جتنی بھی ہوتی ہیں ہماری مائیں بہنیں ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کافی سارے ہیں بہتر، کافی سارے اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کی آپ نے پوری حمایت کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کی خدمت جتنی ہو سکے کریں، ان کی عزت کریں، لیکن جو 2 نمبر فیک ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو میں نے عمل بتایا آپ کو،
تو اس کو آپ نے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری کمپلیٹ اپنے دل سے آپ نے کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے، وضو کے بغیر آپ نے نہیں کرنا۔ تو پھر آپ نے کم از کم 1 مہینے سے زیادہ اور 2 مہینے سے کم آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو پھر مجھے کہیے گا کہ شاہ صاحب ہمیں کتنا فائدہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو ٹونا ہو گیا اور سچ مچ ہو گیا تو آپ مجھے فیس بک پر یہ جو میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اپنے پیج کا لنک فیس بک کا، اس پر آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس پر آپ اس طرح کے سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی فروئی سوال یا فضول سوال کائنڈلی میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہ کرے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے جس طرح فار ایگزامپل کچھ بندے ہوتے ہیں کہ جو ایک بکرا ہوتا ہے وہ درباروں پر چڑھاتے ہیں، یا ککڑی یا مرغی کو درباروں پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات مجھ سے کائنڈلی نہ کیجیے گا۔ اس طرح کے جھگڑالو سوال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں میرے خلاف متنفر ہو جائیں آپ، اور ہو سکتا ہے میں آپ کے خلاف متنفر ہو جاؤں، تو اس طرح سوال اچھا نہیں لگتا۔ میں محبت کا بیج بوؤں گا آپ کے ذہن میں، اور آپ میرے لیے محبت کا بیج بونے کی کوشش کیجیے گا، اور اس عمل کو جب کریں تو میرے حق میں ضرور دعا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.